ایک مرتبہ کسی گاؤں کی ایک بڑھیا اپنی بیٹی کے گھر شہر جا رہی تھی۔ بڑھیا اپنے حلیے سے خوشحال معلوم ہوتی تھی۔ راستے میں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دو چالاک ٹھگوں نے بڑھیا کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بڑھیا مالدار آسامی ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس سے مال ہتھیانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ادھر بڑھیا بھی کوئی سیدھی سادی عورت نہ تھی۔ وہ فوراً ہی ان ٹھگوں کے ارادوں سے خبردار ہو گئی اور ادھر یہ ٹھگ تیز تیز قدم اٹھا کر جلد ہی بڑھیا سے جا ملے اور بڑے ادب سے سلام کرتے ہوئے پوچھنے لگے، ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹا، بس یہیں ذرا شہر تک جا رہی ہوں۔ دونوں ٹھگ چلاکی سے بولے، ارے ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں، آپ ہماری ماں جیسی ہیں، بھلا ہمارے ہوتے ہوئے آپ اکیلے سفر کیوں کریں؟ آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اچھا ہوا کہ ہم مل گئے، چلیے باتیں کرتے کرتے ساتھ چلتے ہیں تو راستہ آسانی سے کٹے گا۔ ایک ٹھگ بولا، ماں جی آپ کو شہر میں کوئی کام ہے کیا؟ بڑھیا ان کی چالاکی بھانپ گئی اور بولی، بیٹی کی شادی قریب ہے، ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے۔ میرا ایک سونے کا سیٹ ہے، سوچا کہ اسے بیچ کر بیٹی کو جہیز کا کچھ سامان خرید دوں۔ ایک ٹھگ نے جواب دیا، کیوں نہیں، زیور تو بناتے ہی اس لیے ہیں کہ آڑے وقت پر کام آئیں۔ دوسرے ٹھگ نے کہا، اچھا ماں جی، ہم تینوں ایک دوسرے کو اپنے قصے یا آپ بیتی سناتے ہیں تاکہ سفر آرام سے کٹ جائے۔ بڑھیا بولی، اچھا خیال ہے، لیکن پہلے تم سناؤ۔ اتنے میں مجھے بھی کوئی قصہ یاد آ ہی جائے گا تو میں تم لوگوں کو سناؤں گی۔ پہلے ٹھگ نے کہا، ماں جی میں آپ کو اپنی ایک آپ بیتی سناتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اس آپ بیتی کو جھوٹا کہا تو آپ کو اپنا ایک زیور ہمیں دینا پڑے گا۔ بڑھیا جو کہ پہلے ہی ہوشیار یہ بات سن کر ٹھگوں کی بری نیت کو اور بھی اچھی طرح سے تاڑ گئی کہ یہ دونوں مکار آدمی کتنی ہی شرافت کیوں نہ دکھائیں، مجھے ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ وہ فوراً بولی، ہاں بیٹا، اگر واقعہ سچا ہو تو میں اسے جھوٹ کیوں کہوں گی، مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم اپنی آپ بیتی شروع کرو، کسی طرح راستہ تو کٹے۔ ٹھگ آپ بیتی سنانے لگا، میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ میں ایک گلی میں جا رہا تھا، میری نظر راستے میں پڑی ایک کانچ کی بوتل پر پڑی، اس کا منہ بند تھا، میں نے اسے ایک ٹھوکر ماری، وہ دیوار کو جا لگی اور ٹوٹ گئی، تو اس میں سے ایک پری نکلی، اس پری نے میرا بازو تھاما اور آسمان میں اڑنے لگی، میں بھی اس کے ساتھ اڑا جا رہا تھا کہ ایک چیل نے پری پر حملہ کیا اور میں پری کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور ایک درخت پر اٹک گیا۔ اس درخت پر ایک چیل بیٹھی تھی، وہ مجھے اپنی چونچ میں اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے گئی تو پھر میں اس کے گھونسلے میں رہنے لگا۔ اتنا سنا کر ٹھگ نے ترچھی نظروں سے بڑھیا کی طرف دیکھا اور بولا، کیوں ماں جی، میں نے سچ کہا نا؟ بڑھیا فوراً بولی، ہاں ہاں بیٹا، بچپن میں ایسے واقعات تو ہوتے ہی ہیں، آگے سناؤ پھر کیا ہوا؟ ٹھگ بولا، ایک دن میں گھونسلے کے کنارے پر بیٹھا تھا کہ تیز ہوا سے نیچے گر پڑا، اتنے میں وہاں سے ایک شتر مرغ کا گزر ہوا، اس نے مجھے دیکھتے ہی نگل لیا، پھر اس نے انڈا دیا تو میں اس انڈے میں تھا، میرا باپ اس جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے شتر مرغ کا انڈا اٹھا لیا، گھر لے جا کر اس نے توڑا تو انڈے میں سے میں نکلا، یوں میں دوبارہ اپنے گھر پہنچ گیا، میرے ماں باپ نے مجھے دیکھا تو گلے لگا لیا۔ ٹھگ کی آپ بیتی سن کر بڑھیا نے بڑی بے نیازی سے کہا، بیٹا تم تو بڑی ہمت والے ہو، تم نے بڑی بہادری سے مشکلوں کا سامنا کیا، تمہارے حوصلے کی تو داد دینی چاہیے۔ یہ سن کر ٹھگوں نے سر پیٹ لیا، انہوں نے سوچا تھا کہ بڑھیا رہ نہ سکے گی اور فوراً اس واقعے کو خود سے گھڑی ہوئی جھوٹی کہانی کہے گی اور وہ اس کا زیور ہتھیا لیں گے۔ پنچھی جال میں نہ پھنستا دیکھ کر دونوں بڑے پریشان ہوئے، لیکن اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے بولے، بھی اماں اب آپ بھی کوئی ایسی آپ بیتی سنائیے جو سچی ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا دلچسپ بھی ہو۔ بڑھیا نے کہا، سچ کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب بڑھاپے میں جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کیوں خراب کروں گی؟ لیکن اگر تم نے میری کہانی کو جھوٹا سمجھا تو میں بھی تم سے 100 روپے وصول کر لوں گی۔ اسی امید پر کہ بڑھیا کی کہانی سننے کے بعد ایک بار پھر انہیں بڑھیا کو پھانسنے کا موقع مل جائے گا۔ ٹھگ فوراً بولے، ہمیں منظور ہے۔ بڑھیا نے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کی،
میں اپنے گھر کھانا پکا رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نے آ کر کھانا مانگا۔ کھانا ابھی تیار نہ تھا، انگور پڑے تھے۔ میں نے اسے کچھ انگور دے دیے۔ اس نے انگور کھائے اور ان کے بیج گھر کے کونے میں پھینک دیے۔ صبح اٹھ کر میں نے دیکھا تو ان بیجوں سے چھوٹی چھوٹی بیلیں اگ گئی تھیں اور شام تک ان بیلوں پر انگور بھی لگ چکے تھے۔ میں نے ایک انگور کا دانہ توڑ کر منہ میں ڈالا تو اس کا بیج بڑا ہی سخت تھا۔ میں نے نکال کر دیکھا تو وہ بیج سونے کا تھا۔ اس طرح سارے انگوروں کے بیج سونے کے تھے۔ ہم انگور کھاتے اور بیج جمع کر لیتے۔ اس طرح ہمارے پاس ڈھیر سارا سونا جمع ہو گیا۔ ہم نے اس سونے سے کھیت خریدے اور ان پر کپاس اگائی۔ ایسی عمدہ کپاس اگی کہ کیا ہی بتاؤں۔ پھر ہم نے کچھ مزدور رکھے اور اس کپاس سے نرم و ملائم دھاگا اور دھاگے سے بڑا ہی عمدہ کپڑا تیار کروایا اور کچھ ہی دنوں میں ہم نے اپنی کپڑوں کی ایک دکان کھول لی۔ ہماری دکان میں بہت سے کپڑے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ہم نے کپڑوں کا حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ اس میں سے 2 مردانہ چادریں غائب ہیں۔ بہت تلاش کیا مگر ان چادروں کا اب تک کچھ پتہ نہ چلا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے بیٹا، اب پتہ چل گیا ہے کہ چوری ہونے والی چادریں یہی ہیں جو تم دونوں نے اوڑھ رکھی ہیں۔ شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ مہربانی کر کے یہ چادریں مجھے فوراً واپس لوٹا دو۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر دونوں ٹھگ بڑے پریشان ہوئے۔ شرط ہارنے کے ڈر سے دونوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی چادریں بڑھیا کے حوالے کر دیں۔ بڑھیا نے دونوں چادریں سنبھالیں اور کہانی کو جاری رکھتے ہوئے بولی، اور سنو بیٹا، اسی کپاس کے دھاگے سے ایسی خوبصورت اور عمدہ ٹوپیاں تیار کی تھی کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ بڑے شوق سے خرید کر لے جانے لگے، لیکن جب حساب لگایا تو یہاں بھی چوری پکڑی گئی۔ 2 ٹوپیاں غائب تھیں۔ بہت ہی تلاش کیا مگر ان کا بھی کچھ پتہ نہ لگا، لیکن اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ٹوپیاں جو تم دونوں نے پہن رکھی ہیں، یقیناً یہ وہی ٹوپیاں ہیں۔ میں اپنا مال پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ بازی پلٹتی دیکھ کر ٹھگ بہت پچھتائے کہ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اگر وہ ٹوپیاں بڑھیا کے حوالے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھیا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو پھر شرط کے مطابق دونوں کو 100 روپے دینے پڑیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خیریت اسی میں جانی کہ ٹوپیاں بڑھیا کے حوالے کر دیں۔ اب وہ شہر کے نزدیک پہنچ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر بڑھیا نے اپنی کہانی جاری رکھی تو کہیں ان کے کرتے اور جوتے بھی نہ اتروا لے۔ ایک ٹھگ نے بات پلٹتے ہوئے کہا، ماں جی، آپ کی کہانی تو بہت سچی اور دلچسپ معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے۔ کھانے کے لیے کچھ لائی ہو تو ہمیں بھی دے دو۔ بڑھیا نے کہا، بس اب تو شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے زیور بھی بیچنے ہیں، لیکن پہلے کہیں بیٹھ کر پیٹ پوجا کر لی جائے، پھر آرام سے زیور بیچوں گی۔ ٹھگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اچھا ہے، ہم کھانے کے دوران زیور ہتھیانے کی کوئی اور ترکیب سوچ لیں گے اور پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں شہر پہنچ گئے۔ بڑھیا نے کھانے کے لیے ایک بڑی سرائے کا انتخاب کیا اور ٹھگوں سے بولی، بیٹا میرے پاس کھانا خریدنے کے لیے پورے پیسے موجود نہیں، تم بیٹھو، میں ذرا ان چادروں کو سرائے کے مالک کو فروخت کر کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ ٹھگوں نے سوچا چادریں تو ہاتھ سے گئیں، چلو ان کے بدلے بھوک ہی مٹا لیں، بڑھیا کو لوٹ کر حساب چکتا کریں گے۔ ٹھگ سرائے کے باہر بیٹھ گئے اور بڑھیا اندر چلی گئی اور سرائے کے مالک سے کہنے لگی، میں اپنے 2 نوکروں کو بیچنا چاہتی ہوں، وہی دونوں جو سامنے بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ خرید لیجئے۔ سرائے کے مالک نے پوچھا، لیکن آپ ان دونوں کے کتنے پیسے لیں گی؟ بڑھیا نے جواب دیا، صرف 600 روپے۔ سرائے کے مالک نے کہا، 600 روپے تو بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کیجئے تو بات بن سکتی ہے۔ معاملہ 500 روپے میں طے ہوتا دیکھ کر بڑھیا دکھاوے کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور سرائے کے مالک سے کہنے لگی، ذرا رکیے، میں نوکروں سے بھی تو پوچھ لوں کہ وہ دونوں الگ الگ جگہ پر بکنا چاہتے ہیں یا دونوں کو یہاں ایک ہی جگہ پر فروخت کر دوں۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے ذرا اونچی آواز سے پوچھا، ہاں بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک ایک کر کے بیچوں یا دونوں کو ایک ہی جگہ فروخت کر دوں؟ ٹھگوں نے سمجھا کہ بڑھیا چادروں کی بات کر رہی ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں نے جواب دیا، ماں جی، دونوں کو ایک ہی جگہ یہیں پر بیچ دیجئے، الگ الگ جگہوں پر خوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر سرائے کے مالک کو بھی تسلی ہو گئی کہ سودا نوکروں کی رضامندی سے ہی طے ہو رہا ہے۔ اس نے خوشی خوشی 400 روپے بڑھیا کو تھما دیے۔ دونوں ٹھگوں کے دام کھڑے کر کے بڑھیا دکان سے باہر نکلنے لگی۔
تو ٹھگوں نے پھر سے کہا، ماں جی بھوک تو پہلے سے ہی لگ رہی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ اب تو کچھ میٹھا بھی کھائیں گے، جلدی سے ہمارا کھانا دیجیے۔ بڑھیا نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہیں یہاں کھانا بھی ملے گا اور میٹھا بھی، تم یہیں ٹھہرو۔ بڑھیا جب جانے لگی تو ایک ٹھگ نے پیچھے سے پھر آواز دی، ماں جی مٹھائی ذرا زیادہ لانا۔ بڑھیا نے کہا، تم فکر ہی مت کرو۔ یہ کہتے کہتے بڑھیا نظروں سے اوجھل ہو گئی اور دونوں ٹھگ مٹھائی اور کھانے کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے۔ سرائے کے مالک نے جب دیکھا کہ کیسے نوکر ہیں یہ، باہر بیٹھے باتیں بنائے جا رہے ہیں، تو اس نے انہیں اندر بلا کر ڈانٹنا شروع کیا۔ دونوں تھوڑی دیر تو چوں چرا کیے بغیر ڈانٹ ڈپٹ سنتے رہے، لیکن جب معاملہ سمجھ میں آیا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ غالباً یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب ان دونوں ٹھگوں کو پتہ چلا کہ کبھی کبھی شیر کو سوا شیر بھی مل جاتا ہے۔